السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورہ یوسف سے ہے، پارہ نمبر 12 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 21 اور 22 ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو تاریخی حقائق ہم سن رہے ہیں اور ان میں جو حکمتیں اللہ تعالی ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں کہ ہم وہ رہنمائی بھی حاصل کریں اور ان پر عمل بھی کریں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے حوالے سے جو واقعہ ارشاد فرمایا اور اس میں حکمتیں جو ارشاد فرمائیں وہ ہم نے سمجھی تھیں، اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی ہی تھوڑی قیمت کے بدلے اس قافلے کو بیچ دیا۔ اس قافلے میں ایک شخص تھا عبد الملک، اس نے اور باقی قافلے والوں نے مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ چنانچہ وہ خرید کر اس وقت مصر کی مشہور منڈی تھی جہاں پہ غلاموں کو بیچا جاتا تھا، وہ اس منڈی میں لے جاتے ہیں۔ اب یہ سارا جو اللہ کا تدبیری نظام ہے یہ اس وقت فعال ہے، باقاعدہ اپنی حرکت میں ہے۔ مصر میں وہ پہنچتے ہیں، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ۔ مصر کی منڈی میں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، اور وہاں پر ریٹ لگتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ خوبصورت تھے، اور اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی ہیں یہ، ان کا اپنا ایک وقار ہے، روب ہے، عزت ہے اور پروٹوکول ہے۔ چہرہ کی خوبصورتی تو تھی ہی، لیکن باقی بھی ساری خوبصورتیاں جمع تھیں۔ چنانچہ قافلے والوں نے یہ سوچا، عبد الملک نے یہ سوچا کہ ہم اس کو آسان قیمت پہ نہیں بیچیں گے، اچھی قیمت پہ بیچیں گے۔ چنانچہ بولی لگتی رہی اور بولی میں قیمت بڑھتی رہی، اور پھر قیمت اتنی زیادہ بڑھا دی گئی کہ عام آدمی کے خریدنے کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ جو اس وقت عزیز مصر ہیں وہ اس منڈی میں آتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اسی تدبیری نظام کے ذریعے سے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور سودا کرتے ہیں تو وہ سودا ہو جاتا ہے۔
جو قافلے والے مانگتے ہیں وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے۔ تو وقال الذی اشتراہ من مصر، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی اس منڈی سے خریدا، لامرأتہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا، جو زلیخا اس کا نام ہے، اس سے کہا، اکرمی مثواہ، آپ اس کو بڑی عزت سے رکھیں۔ عزت سے رکھنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو عام غلاموں کو رکھا جاتا ہے، ان سے کام کروائے جاتے ہیں اور پھر غلامی کے انداز میں ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن یہ بچہ ہمیں جو اپنی شکل و صورت اور وجاہت سے نظر آ رہا ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، لہذا اس کو عام غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، بلکہ اس کو عزت اور پروٹوکول سے رکھنا ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے ان قریب ہمیں یہ کوئی فائدہ پہنچا دے، وہ اس کے جو ظاہری حالات تھے دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ان کی اولاد نہیں تھی، چنانچہ وہ کہنے لگا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو یہ دونوں جو چیزیں عزیز مصر نے بتائی ہیں، اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ظاہری شکل و صورت، وجاہت، اور اللہ نے جو آپ کے اندر بطور نبی بھی ایک رعب، دبدبہ اور پروٹوکول اور عزت اور شان و شوکت رکھا ہوا تھا، وہ اصل میں نظر آ رہا تھا اس کو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دے دی۔ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، یہ سارا اللہ کا تدبیری نظام ہے، جس کے تحت اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا رتبہ اور مرتبہ دینے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو عزیز مصر کے گھر آنا، اس کے دل کے اندر اتنی محبت پیدا کر دینا کہ وہ آپ کو اپنا بیٹا بنا لے، اور اپنی بیوی سے اس کا یہ کہنا کہ اس کو عزت دو، یہ سارا اللہ کی طرف سے وہ تدبیری نظام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے یوسف کو یہ سارا جو رتبہ ہے، مقام ہے، عزت ہے، جگہ ہے، وہ عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم نے جو تعبیر رویا ہے، خوابوں کی تعبیر، یہ پہلی آیات میں بھی گزرا ہے اور اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی کہ تعویل الاحادیث سے کیا مراد ہے۔ یہ علم بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ اور وہاں پر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھی کسی خواب کی تعبیر بتاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی ایسا اندازہ نہیں ہے میرا، یہ اللہ کی رہنمائی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت بڑا اصول اللہ نے بیان فرمایا ہے، توجہ فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ رب العزت اپنے سب کاموں میں غالب ہوتے ہیں، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جس وقت اللہ رب العزت کسی وقت بھی معاشرے کے اندر کچھ لوگ کچھ امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، یا برا کردار ادا کرنے والوں کی بھی ایک ڈھیل مل جاتی ہے اور وہ کھلی چھٹی ہونے کی وجہ سے اپنے مظالم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر کوئی چیک بیلنس نہیں ہے، میرے اوپر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو چیک کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں موجود ہے، چیک اینڈ بیلنس کی طاقت موجود ہے، اللہ غالب ہے، آل ان آل ہے، خود مختار ہے، وہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ رب العزت کسی کی گرفت جو ہوتی ہے وہ اچانک نہیں پکڑتے، وقت دیتے ہیں، گرفت اچانک نہیں ہوتی،
ڈھیل کے بعد ہوتی ہے، اور جب گرفت ہوتی ہے ان بطش ربک لشدید، پھر وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوت کو پہنچتے ہیں، جوانی کو پہنچتے ہیں، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے آپ کو حکم اور علم دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم اپنے نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں، ان کی اعضاء میں قوت آتی ہے، تو اللہ رب العزت دو چیزیں عطا فرما رہے ہیں، ایک حکم ہے، دوسرا علم ہے۔ حکم سے مراد سیاسی طور پر، شعوری طور پر وہ رہنمائی جس کی بنیاد پر معاشروں کی تشکیل کرنی ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے سوسائٹیوں میں رٹ قائم کرنی ہے۔ علم وہ ذرائع ہیں جن ذرائع سے اور جن اداروں کی تشکیل سے اس وقت سوسائٹی نے ترقی کرنی ہوتی ہے، اور یہاں سے نبوت بھی مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما کر وہ رہنمائی دی جس رہنمائی کے ذریعے سے ادارے تشکیل پانے ہیں، ان اداروں کی تشکیل کے ذریعے سے اللہ کی رٹ قائم کرنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا حکم جاری کرنا ہے، اور یہ حکم اختیارات سے ہوتا ہے، یہ سیاسی نظام کے غلبے سے ہوتا ہے، اس کی رٹ قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی تدبیری نظام کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مرحلہ وار ممتاز مقام تک پہنچایا، وہ عزت دی جس کی ضرورت تھی۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، وہ ہم مرحلہ وار درس میں بیان کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور ہمیں ان کو توجہ سے سننا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائیں، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، ان واقعات کے ذریعے سے جو رہنمائی اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں اور دور حاضر میں ہم نے ان کو سمجھ کر عمل کرنا ہے، اللہ رب العزت اس کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائیں، ان کی قبر اور برزخ آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے عزیز و اقارب، بہن بھائی، ساتھی، دوست اور ہمارے درس میں شامل لوگ، سننے والے لوگ جہاں جہاں بھی ہیں اور جن مشکلات میں ہیں، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے لیے برکات اور رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔